بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. تو سوالوں کا سلسلہ شروع اور اس کے جواب دیتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم خواتین کے حقوق پر جو ہے وہ اسلام میں خواتین کا جو مقام ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ یہ بی بی فاطمہ کی جو کلیدی چہل کلیدی جو دعا ہے نا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ جی یہ اچھا میں نے پڑھا تو وہ مجھے سب ذرا پشور نہیں ہوا مجھے۔ جی یہ جو ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی چہل کلید کی جو دعا ہے، یہ بہت مشہور و معروف دعا ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا مجموعہ ہے جو بی بی سلام اللہ علیہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس میں کوئی آدمی بیمار ہو تو آپ اس دعا کو پڑھ کر کے، جتنی وہاں تعداد بتائی گئی ہے، ہر آیت کی ایک تعداد بتائی گئی، فگر بتایا گیا، اس تعداد کو آپ پڑھ کر کے پانی پر پھونک کر کے بیمار کو دیں یا اس پر چھڑکیں تو اس کو صحت مل جائے گی۔ گھر میں چھڑکیں تو گھر سے جادو ہو وہ ختم ہو جائے گا، بیماری ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جو ہے اس دعا کو پڑھ کر کے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو دروازہ جہاں سے آپ نکل رہے ہیں، جس دروازے سے باہر مین گیٹ سے، وہاں دروازے کی طرف پھونکیں اور کام پر جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو خدا اس کام میں برکت دے گا، اس میں آپ کو جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ساری جو دعائیں ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ انسان خود بھی عمل کرے، خود بھی اسٹرگل کرے، خود بھی کوشش کرے، تو تب جو یہ دعائیں جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ ایک آدمی بستر میں سویا رہے اور بستر سے ہٹنا اور یہ کہے کہ دعاؤں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ انسان نے کوشش کرنی ہے، جہاں اس کی ہمت جواب دے جائے وہاں سے آگے دعا کا کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ خود ہمت کرے، خود کوشش کرے۔ کہ ایک آدمی جو ہے وہ مجھے آپ کی خدمت میں ایک مثال بھی عرض کرنی پڑ گئی ہے کہ ایک آدمی وہ ہر مہینے مجھے فون کرتا، کہتا میں نے ڈرائیونگ کا امتحان دینا ہے، خود وہ ذرا ٹیسٹ ٹرائی نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، پریکٹس نہیں کرتا، مجھے کہتا ہے کہ کوئی دعا دیں کہ تاکہ میں جو بغیر پریکٹس کے، بغیر گاڑی سیکھے ہوئے مجھے لائسنس مل جائے۔ میں نے کیسے کوئی دعا نہیں۔ پھر میں ایران جا رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے ایسی انگوٹھی لا کر دیں وہاں سے جو میں پہنوں اور مجھے ڈرائیونگ کا لائسنس مل جائے۔ میں نے کہا وہ انگوٹھی صرف حضرت سلیمان کے پاس تھی اور وہ انگوٹھی امام علی کے پاس تھی، جو جبرائیل آ کر امام علی سے بھی لے کر چلا گیا، وہ زکوٰۃ میں دے دی انہوں نے، وہ ابھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایران سے ملتی ہو یا عراق سے ملتی ہو۔ پہلے شرط یہ ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، پھر اس کے بعد یہ دعائیں انشاءاللہ جو ہے وہ برکت ڈالیں گی اس کی زندگی میں جہاں کام رک جائے گا۔ لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ ذرا بڑی سرپرائزنگ ہے، وہ جو تعداد کے بھی اتنی دفعہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ، وہ کیا حساب ہے؟ اس میں تعداد اصل میں عدد ہوتا ہے نا، کچھ آیات کا عدد ہوتا ہے، جس سے عدد کے مطابق یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا، اور اولیاء اللہ کے درمیان کچھ عدد رمز و راز ہوتے ہیں، اس کو وہی ہستیاں جانتی ہیں، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان جس طرح انہوں نے فرمایا اسی پر عمل کرے تو بہتری اسی میں رہے گی، خود اس میں قیاس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ظاہر ہے جو بی بی پاک کا علم ہے، جو نبی پاک کا علم ہے، جو فرشتوں کے پاس علم ہے، وہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جس کا راز ابھی فاش نہیں ہوا اور کشف نہیں ہوا۔ اس میں بہتری یہ ہے کہ انسان اسی طرح عمل کرے جس طرح معصوم نے ارشاد فرمایا۔ 7 دفعہ، پھر دوسری 8 دفعہ، پھر 9 دفعہ، پھر 10 دفعہ، یہ یعنی بڑھتی جانی ہے، اس طرح بڑھ جانی۔ جی اس طرح چلو وہی میں سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا یہ ایسے کرنا ہے یا ایک دفعہ؟ دیکھیں نا، شریعت یہ پہلے کہتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی آپ نے لینی ہے، دوائی کو ترتیب سے آپ نے لینا جس طرح ڈاکٹر نے کہا، پھر اس کے بعد جو دوائی کام نہ کرے تو پھر یہ دعائیں پڑھیں۔
جی 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 بہت اچھی پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب قرآن انسان پاک کی سے دعائیں مایوس ہو بڑی جائے، بڑی پہلے دیکھیں نا، خود امیر المومنین کو ضربت لگی ہے تو جی ڈاکٹر کو بلایا گیا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، ورنہ وہ ہستیاں جو ہے وہ خدا نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن صرف انہوں نے کیونکہ تربیت کرنی تھی اپنی ملت کی، امت کی، تو انہوں نے ایک طریقہ وہ اپنایا ہے جس کو امت بھی اپنا سکے۔ کبھی آپ کی بی بی فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی پہ اور ان کی وفات پہ روشنی بھی ڈال دیں کبھی ضرور انشاءاللہ اپنے نیکسٹ درس میں میں، اسی پر جو ہے انشاءاللہ بحث مطلب پہلے میرے بھائی کا ہو جائے نا، پھر میرا یہ کہ ان کی زندگی کو ہم اپنائیں اور دیکھیں بھی ضرور کس طرح کیا ضرور جی، ساری ضرور ذرا انشاءاللہ تھوڑی بہت، کیونکہ اتنی میں بہت ضرورت ہے ان کی نا، کہ ہم ضرور خواتین جو ہیں وہ ان کی فالو کریں، تو وہ بہت میرے لیے فائدہ مند ہے کہ کبھی ڈال دیں روشنی۔ جی انشاءاللہ بہت ضرور جزاک انشاءاللہ، اللہ جی، بہت خدا شکریہ، آپ کو سلامت رکھے جی، بہت پیاری آپ بھیجتے ہیں دعائیں نا، بہت دل خوش ہوتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت جزاک رکھے، اللہ دعا خیر میں یاد کثیر، رکھے۔ آمین، بالکل۔ جی ابھی سوال جو ہے، جی میں سوال کر لیتا ہوں، غالباً میں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا شاید، اچھا چلیں بارک۔ یہ جو اثر ہے ان کا جادو کا، اگر انسان مطلب جس طرح آپ سمجھیں کہ اچھا مسلمان ہو، مومن ہو، اپنے سارا حساب کتاب رکھتا ہو، نماز روزہ یہ وہ سارے جو احکامات ان کو کرتا ہو، اس کے بعد بھی جو جادو کا اثر ہے وہ مطلب آپ کی زندگی پر ہو سکتا ہے صحت کے حساب سے یا نقصان کے حساب سے، یا اس کو مطلب ایمان کے حساب سے، کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے اتنا اللہ پہ تو غالباً اس پہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اثر ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی ذرا تھوڑی وضاحت فرمائیے آپ۔ جی آپ جادو کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ شبد کی حد تک ہے، صحیح، شبد کی حد تک، چشم بندی کی حد تک ہے، انہیں حقیقی جادو نہیں ہے، وہ مومن مسلمان پر اثر نہیں کرتا، لیکن جو حقیقی جادو ہے جو شبد نہیں ہے، وہ ایک علم ہے، اس کا تعلق ایمان یا غیر ایمان سے نہیں ہے، وہ اثر کرتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ ڈکی چھپی بات نہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کا پھر اسلام نے، شریعت نے توڑ کا بھی بتایا، مثلا سورہ ناس ہے، سورہ علق ہے، یہ دعائے چیل کلید ہے، یہ پڑھی جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اثر کرتا ہے۔ حتیٰ جو روایات میں ملتا ہے کہ جو جادوگروں نے کوشش کی نبی کریم پر جادو کرنے کی، انہوں نے کوشش کی لیکن خداوند تعالیٰ نے اس کوشش کو جو ہے وہ زائل کر دیا، اور پھر قرآن نے اس کہا ہے کہ وہ قسم ہے ان کی جو پھونکتی ہیں، یعنی جادو کرنے والے، نبی کریم پر بھی کوشش کی جادو کرنے کی، لیکن اثر نہیں ہوا اس کا، تو اثر اس کا ہے لیکن اس کا توڑ جو شریعت نے پیش کیا ہے، دعاؤں کے ذریعے، آیات کے ذریعے، یا جو جس آدمی نے جادو سیکھا ہوا ہے لیکن وہ سیکھا اس لیے اس نے کہ توڑ اس کا پیش کرے، وہ توڑ بھی پیش کر سکتا ہے۔ جی اگلا سوال کس نے کرنا ہے؟ جی میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ قبلہ سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دعائیں بتائی ہوئی ہیں، جس طرح آپ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے، اور بہت ساری عبادات ہیں، بہت سارے ایسے علم ہیں جن کے تھرو انسان مطلب اپنی خواہشات کے لیے، جس طرح ضروریات کے لیے بہت ساری ہمارے ائمہ کرام نے دعائیں پیش کی ہیں کہ جی حاجات کے لیے پڑھیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ سوچ رہا ہوں کہ جادو کی طرف انسان رجوع تب ہی ہوتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ چیز آپ کی پہنچ سے دور ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل ایک بڑی عام سی مثال ہے، جس طرح محبوب آپ کے قدموں میں یا پاکستان میں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان کو جی اپنی ساس کے لیے یا اپنے نندوں کے لیے ان کو رام کرنے کے لیے کوئی ایسا بتائیں کہ جادو کریں کہ ہم مطلب اس طرح کی چیزیں، لیکن وہ چیزیں وہ ہیں جو بیسیکلی آپ کیا آیا کہ مطلب یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو کسی بھی مسئلے کے لیے جادو کی طرف رجوع کرنا، اس کی اب جو جادوگر ہے اب اس کا اپنا دین ایمان ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے کر رہا ہے، غلط طریقے سے کر رہا ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت مطلب ایک چیز ہے کہ آپ ایک چیز جو آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، آپ اس کو پانے کے لیے اس کے لیے ایک ایسے انسان سے رابطہ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو آیا کہ اس کی شرعی حیثیت مطلب یہ ٹھیک ہے اگر کسی غلط کام کے لیے؟ دوسرا یہ ہے کہ آیا کہ بندہ خود بھی اس طرح کے عمل کرتا ہے یا فار ایگزامپل جادو سیکھ سکتا ہے خود، مطلب اگر بندہ کوشش کرے؟
جی جی پہلے آپ کے سوال کا آخری سوال کا پہلے جواب دیتے ہیں. جادو جی سیکھ سکتا ہے، اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے، سکھایا بھی جا سکتا ہے. کیونکہ علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک جسمانی علوم ہے، ایک روحانی علوم یعنی غیر مرئی علوم. اور غیر مرئی علوم میں سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے جادو کا. اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے، سکھایا بھی جا سکتا ہے. اور جادو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے تو وہ جائز نہیں ہے. کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جادو کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی سیکھنے والے کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں یا جادو کو توڑ کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو نیت یہ ہو کہ میں جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچاؤں تو پھر وہ جائز نہیں. لیکن جادو کے لیے رجوع کرنا جس طرح آپ وہ مطلب ظاہر ہے جو کسی غلط انٹینشن کے ساتھ کرنا تو وہ بھی ایک قسم کا غلطی ہو جائے گا، غلط ہو شرعی جائے گا، وہ حساب گناہ ہو جائے گا. جی وہ تو بلکہ جی جو گناہ دنیا میں جو کام بھی ہے، حتیٰ اگر نماز بھی وہ غلط نیت سے پڑھتے ہیں، جی جی نماز غلط نیت سے پڑھتے ہیں تو نماز بھی جو ہے اس کو آپ کو فائدہ نہیں دے گی بلکہ وہ گناہ ہوگا. جی جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جی اس کے بعد جو ہے وہ کس کی باری ہے؟ ابرار شاہ جی صاحب. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی صاحب جادو کے حوالے کے علاوہ جو تویز گنڈا ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے سوال پوچھنا تھا کہ اس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر ہے؟ جی طویل اور گھنٹہ. میں جی بسم اللہ. پچھلے دنوں اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک مریض تھا، اس نے پیر صاحب سے تعویذ لیا کہ ہم میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو اس میں صلح کے حوالے سے تعویذ لکھ دیں. تو وہ تعویذ نہیں چلا تو اس مریض نے جا کے پیر صاحب کو قتل کر دیا. فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا. تو اس طرح تو یہ تویز گنڈا کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائے، یہ کیا چیز ہے؟ جی طویز جو ہے وہ جادو کی ایک قسم ہے. صحیح کہ جادو جو ہے وہ شفائی بھی ہو سکتا ہے، واول بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ طویز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لکھائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں خاص نقشہ لکھنا، چیزیں لکھنا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس میں. تو اس میں پاکستان میں جو تعویذ ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں، اس میں چاہے وہ حرام والے ہوں چاہے حلال والے ہوں، اس میں 90% جیل ہی ہیں. ویسے ہی لوگ تک سے کر دیتے ہیں، بعض کو تکا چل جاتا ہے، بعض کا نہیں چلتا. تو جو ہے وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ اس کا جو ہے عذاب آپ کو ملے گا نیت کی بنیاد پر. البتہ وہ پاکستان میں جو قتل ہوا ہے وہ اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے زیادہ کہ جو میں نے اخبار میں پڑھا ویسے پچھلے قتل کرنا کسی کو جائز نہیں. قتل کرنا چاہے وہ پیر ہو چاہے مرید ہو، صحیح. قاتل جو ہے وہ جو صحیح نہیں آدمی، غلط آدمی ہے، ظالم ہے ہر حوالے سے. وہ پیر صاحب کو نہیں بہت قتل بہت کرنا شکریہ. چاہیے کیونکہ ہم اس ناروے میں رہتے ہیں. یہاں جو ہے اس کی سزا بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، پھانسی کی سزا منع ہے یہاں. جی جی لیکن وہ ظاہر بندہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا، وہ اس نے پیر صاحب پہ بہت زیادہ اعتماد کیا ہوگا کہ ان کا تعویذ چل جائے گا. جی جی وہ نہیں چلا تو انہوں نے جا کے پیر صاحب کو ٹھیک ہے، شکریہ. جی جی اگلا عابد صاحب جو ہے وہ میں اس میں وہ پیری قتل کی بات کی، مجھ سے واقعی نہیں سی رک رہی. میں کوشش کر رہا ہوں سیریس ہو جاؤں. لیکن باقی پاکستان میں خبر جو ہے پڑھی جا کر طویل بھی کسی کو نہ دیں، کوشش جی میں کریں. نے خبر پڑھی ہے، باقی سچ ہے، خبر ایسی ہے. لہٰذا پاکستان میں طویز بھی کسی کو جا کر نہ دیں، اگر نہ چلا تو قتل ہو جائیں گے. میرا اصل میں چونکہ وہ جادو تعویذ کے ٹاپک پہ بات چل رہی تھی، اس سے میرا ذہن جنوں کی طرف گیا. اس سے دو ایک سوال آئے. ایک تو بیر العلم یعنی حضرت علی کی جنوں سے جو جنگ تھی، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کنویں میں جنگ انہوں نے کی تھی. تو پہلا سوال یہ، کیا یہ حقیقی واقعی ہے، واقعی یعنی یہ متفق قائلہ ہے کہ مولا علی نے جنوں سے جنگ کی تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے، ظافر جن ہماری ہسٹری میں بڑا کریکٹر ہے جس کو ہم لوگ بچپن سے بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں. کیا یہ ایک ریئلٹی ہے یا صرف ایک افسانہ ہے؟ جی یہ جو جنوں کی جنگ ہوئی ہے یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوں میں بھی جو ہر دین مذہب رکھتے ہیں، اور جو ڈیوٹیز کے حوالے سے ہیں، جو فرائض اور واجبات کے حوالے سے دو قسم کی مخلوق کو خدا نے اس پر معمور کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انسان. البتہ بعض لوگوں نے جنوں کا انکار کیا ہے، جن میں سر سید احمد خان بھی ہیں، سر فہرست جنہوں نے انکار کیا. اور قرآن میں جہاں جہاں جن آیا
اس سے مراد انہوں نے طاقتور انسان لیے ہے، دیہاتی انسان لیے، جن. جس طرح ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہتے تو بڑا جن ہے، جو آدمی بار بار آ جائے، ادھر سے اس کو روکے اس طرف سے آ جائے، جو شرارت بہت زیادہ کرے، کنٹرول نہ ہو رہا ہو آدمی، اس کو ہم کہتے ہیں جن. اس نے یہ تعبیر کی، لیکن قرآن نے بتایا ہے اور تاریخ میں بھی اس کی حقیقت ہے، اور جن حقیقت رکھتا ہے. امام علی نے جو لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے جنوں سے، یہ حقیقت ہے. اور اس کا جو ہے وہ تفسیر میں بھی تذکرہ ہے، جو آیات جنگ بدر سے متعلق ہیں، اور خود روایات میں بھی آیا، خود امام علی نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور روایات اکثر اس میں جو جنوں سے متعلق پائی جاتی ہیں، وہ روایات سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے جو ہے وہ اتھینٹک ہیں روایات، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا. ظافر جن کی بات ہے، یہ بھی حقیقت. 2 واقعے کربلا میں ہوئے ہیں، ایک واقعہ ظافر جن کا ہوا ہے، دوسرا شیر کا آنا ہے. یہ روایات معتبر ہے اس کے بارے میں، اور ائمہ معصومین سے یہ روایات نقل ہیں کہ شہر مدد کے لیے ہے، جن مدد کے لیے ہے، لیکن امام نے ان کی مدد لینے سے جو ہے وہ انکار کر دی ہے. جس طرح بعض انبیاء نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کے واقعے میں آتا ہے، یا دوسرے انبیاء کے بعد معجزات میں اس کا تذکرہ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی حوالے سے اس کو جو ہے وہ رد کریں، اور نہ عقلی دلیل اس بات پر کہ اس کی ریجیکٹ ہونے پر کوئی عقلی دلیل ہمارے پاس بھی نہیں ہے. جب جن کا وجود ثابت ہے تو، اور اس طرح روایات بھی معتبر ہیں، سند بھی ان کی ٹھیک ہے، اس کا جو ٹیکس ہے اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ماننا اس کو. جیسے ایک ضمنی سوال تھا، کیونکہ ایسی کتاب یا کوئی ہے جو ہمیں ظفر جن کے مطلب ڈیٹیل مہیا کر دے، یا کوئی ایسی اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کتاب یا لٹریچر ہو جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے ظفر جن کیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد ظفر جن؟ اس میں مستقل کتاب میں نے کوئی دیکھی نہیں ہے، شاید وہ میں نے میرے نظر سے نہیں گزری مستقل کتاب، لیکن تاریخ کی کتب میں ان کے جا بجا اس کا تذکرہ آتا ہے، لیکن مستقل کتاب میں نے دیکھی. شاید اگر ہو تو میں انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کا نام انشاءاللہ ڈال دوں گا، میرے نگاہ سے نہیں. جس طرح نجی محفلوں میں ڈسکس ہوتی ہے، تو ایک محفل میں کسی نے ظفر جن کا جو لنک ہے وہ بیر العلم سے شروع کیا تھا، تو ایک لمبی کہانی تھی، تو میں کہ شاید کوئی ایسی بک ہو جو ہمیں تفصیل اس میں بتا سکے. برحال اینی ویز اگر کبھی اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کو ڈال دوں گا، میری نگاہ سے نہیں گزری، ہو بھی سکتی ہے، ممکن ہے، کیونکہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا مکمل علم کا. ماسوہ امام علی کے جی سلونی قبل ان تفقدونی، امام نے ارشاد فرمایا، اور کسی کی ضرورت جی بسم اللہ جی. اس کے بعد جی باری ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام جی. اس کے بعد ہم لیں گے زوم یوزر جن کا نام ہے ڈاکٹر صاحب کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا تعویذ گھنٹے کا مولانا صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال تھا. ایک دم کرنے کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، دم کیا جاتا ہے کوئی صورت، یا یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا جادو کا توڑ جو ہے سورہ ناس ہے یا آیت الکرسی کا بھی، اس کا ذرا تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ جو دم کر کے پھر پھونک مارنا ہوتا، ابھی پھونک کا بھی ایک عمل ہے، پھونک سے نکل کے وہ پھونک جو ہے گلاس پانی کے اوپر بھی کر کے پیا جاتا ہے، اور وہ پھونک سے ایک اگلا سٹیپ ہو گیا کہ وہ ہلکا سا تھوک بھی دیتے ہیں، تو وہ پانی کے اندر پھر وہ پلایا جاتا ہے جس نے دم کروانا ہو. تو وہ تھوڑا سا ہائیجینک بھی پوائنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا بیماری کے پھیلنے کا بھی تھوڑا سا میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ باقاعدہ دیکھا ہے کہ وہ پیر صاحب یا جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پھونک مارتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا اس میں تھوک بھی ہوتا ہے بیسیکلی. تو وہ اس کا تھوڑا سا اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اپنا اظہار کریں. جی اصل میں یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کسی علم کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا آپ مثال کے طور پر آپ خود ڈاکٹر ہیں، بعض اوقات آپ زبانی کلامی جو ہے وہ مریضوں کو بتا دیتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، بعض اوقات آپ اس کے لیے اسکرپٹ لکھتے ہیں، پرسکرپشن اس کو کیا کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، نسخہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی سادی زبان میں، دیہاتی زبان نسخہ سے کہتے ہیں، آپ نسخہ لکھتے ہیں، یعنی اس کو، یا اور بعض اوقات آپ جو ہے وہ اس کے بدن پر کو ٹچ کر کے بھی اس کو اظہار کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اس کو یہ جو قرآن کی جو آیات ہے یا جو ورد پڑھا جاتا ہے، اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. ایک تعویذ کی صورت میں اس کا اظہار کا طریقہ ہے، ایک دفعہ پھونک مارنے کا اس کا اظہار کا طریقہ ہے کہ آپ پھونک مارنے تاکہ جو علم آپ نے پیش کیا ہے جادو کو دور کرنے کے لیے، کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے، وہ علم ایک اظہار کے ذریعے پہنچ جائے اس مطلوب تک، اس مریض تک. البتہ یہاں تک تھوکنے کی بات ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے.
کہ تھوک کو جو ہے وہ کسی لحاظ سے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، وہ جائز نہیں، لیکن پھونک مارے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گلاس پر منہ رکھ کر کے اس کو ٹچ کر کے اس میں اتنا پھونک ماری جائے کہ نیچے سے اس کی بلبلے اوپر تک آ جائیں، چلم کی طرح، وہ ہوکے کی طرح، وہ جائز نہیں، صحیح کہ صحیح طرح جو ہے اس میں وہ ساری تاثیر کر جائے، وہ اثر پہنچانا ہے، اس میں تھوک نہیں پہنچانا، آپ کی جسمانی بدن کا کوئی ایسا وہاں نہیں پہنچانا، آپ نے روحی لحاظ سے اس کا اثر اس کا ظاہر کرنا۔ پھونکنا روایات میں آیا ہے، لیکن روایات میں تھوکنا یا اس کو گلاس کے ساتھ منہ جوڑنا یہ نہیں آیا، کہ خود جو دعائے چہل کلید ہے اس کی روایت میں آیا ہے کہ، اور اس میں روایت میں لکھا گیا ہے کہ جو ہے پھونک ماری جائے، اور وہاں دیکھا گیا کہ بی بی نے جو ہے وہ پھونک ماری، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، بس پھونک مارنا صرف اس کا اظہار کرنا کافی ہے، اور یہ آگے جو لوگوں کی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، لوگ بعض کا تو بیچارے پیر صاحب جو اگلے کو کہتے ہیں منہ کھولو، وہ منہ کھولتا ہے تو وہاں پورا جو اپنا علم جو ہے تھوک کے ذریعے کنورٹ کرتے ہیں، جو ہے وہ گہرائی تک پہنچاتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ایسا معاملہ جو ہے کہیں بعض اوقات غلط طریقے سے جو کہیں عشق میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا جو ہے مناسب نہیں۔ بہت شکریہ مولانا۔ جی جی جی، ابھی زوم یوزر یہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا، دعائے سب صبح سب، آیا یہ مولا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے؟ اور اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ اس کو میں نے ایک کون سی دفعہ پڑھا تھا تو سب کون سی صبح سب، دعائے سب صبح سب، سب سباست، یہ جی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ تھوڑا سا دوبارہ اونچی آواز تھا کلیئر کر کے بتائیں۔ دعائے سب صبح سب، میں آپ کو اس کا لنک بھیج دیتی ہوں آپ کی لنک سائٹ مجھے پہ بھیج اس دیں، کے بعد۔ کیونکہ میں نے پہلے اس کا نام نہیں جی سنا، اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے، روایت ہے یا جی نہیں جی ہے، اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، کس سے نقل ہے۔ جی 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 جی، اگلا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد؟ یہ انشاءاللہ یہ دعا بھیجیں گے، پھر ہم اس کو اگلے نیکسٹ اس میں تفصیل اس کی بتا دیں گے، یا اس لنک میں وہیں بھیج دیں گے اس میں واٹس ایپ گروپ میں۔ جی، اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وبارک علی محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدا اس کلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، یہ باتیں ہم نے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات۔ اللہم صلی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم، جزاک شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ احسن الجزاء، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔